السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 6 کا آغاز کریں گے۔ اس کی ابتدا میں ہم سورۃ النساء پڑھیں گے اور آگے چل کر سورۃ المائدہ کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، اللہ یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اسی طرح کھلے عام یا علی الاعلان جو برائی کرنا ہے، یہ بھی سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایک تو برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں جو کرنا ممنوع ہے، اور دوسرا اسے سر عام کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں مذکورہ دونوں قسم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کو شامل ہیں، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو کی کردہ یا نہ کردہ حرکت پہ برا بھلا کہا جائے۔ البتہ اس سے ایک استثناء ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے یا اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس سے حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، بشرطے کہ مظلوم زیادتی نہ کرے، لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند فرمایا ہے، کہ خود اللہ تعالیٰ باوجود قدرت کاملہ کے عفو و درگزر سے کام لینے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا سورۃ شورى کے آیت 40 میں کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت امیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اہل کتاب کے متعلق جیسا کہ پہلے میں نے پڑھا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں، جیسے یہود نے عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسائیوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفریق کرنے والے یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں کوئی راہ نکالی جائے، کیونکہ جو مسلمان ہے یا تو وہ مومن ہوتا ہے اور جو مسلمان نہیں ہے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ اسلام نے شرط بیان کر دی ہے کہ اگر کوئی مومن بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر وہ اسلام کی سپردگی میں دے دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ اس ٹاپک کو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہدایت سے منہ موڑنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا ہے، مہر لگا دی ہے۔ اور کل بھی ہم نے پڑھا کہ جب انسان بار بار برائیاں کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے توبہ کی مہلت جو ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت سے انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی توحید کی تبلیغ کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا۔ اور یہ رسپانسبلٹی ہماری بھی ہے، کیونکہ ہمارے بارے میں ہم نے کل پڑھا ہے نا، بتایا گیا ہے کہ ہم وہ امت ہیں، بہترین امت ہیں، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کیونکہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو، اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہے لگی ہوئی ہو، اور لوگ ہمارے خلاف حجت دیں، وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے دوست احباب، ہمارے ملازمین، کہیں کل کو یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں تو کبھی دین کی دعوت نہیں دی، ہمیں تو کبھی قرآن پاک کے پیغام کی طرف نہیں بلایا۔ اس لیے ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم
ہمیں جو دین کی بات پہنچے وہ ہم جتنے ہمارے لوگ کانٹیکٹ میں ہمارے یا جتنے ہم جانتے ہیں ہم ان تک وہ دین کی بات پہنچائیں، دین کی تبلیغ کریں، کیونکہ یہی فریضہ جو ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام نے سر انجام دیا تھا۔ کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر سوائے حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ یہاں پہ غلو کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں رسالت و بندگی کے جو مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کی اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے معصوم بنا ڈالا ہے اور ان کو حرام و حلال کے اختیار سے نواز دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ کے آیت نمبر 31 میں ہے، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا۔ حالانکہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، لیکن اہل کتاب نے یہ حق بھی اپنے علماء وغیرہ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں اسی غلو سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو متنبہ فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تو مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ پھر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند و دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرح کی راہ راست دکھا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ماؤں کی طرح اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے، لیکن شرط کیا بتائی جا رہی ہے کہ پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور یہاں سند و دلیل سے مراد قرآن کریم ہے جو کفر و شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے، ضلالت کی پگڈنڈیوں میں سیدھی راہ ہے، بس اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اس کی رحمت سے کے مستحق ہوں گے۔ سورہ ربا کے ابتدا میں سورہ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ المائدہ مدنی ہے، اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس سورۃ کی ابتدا کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو۔ یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے کام ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، اور عہد و پیمان و معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں، جن دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان سے مراد حرمات اللہ ہیں جن کی تعظیم و حرمت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، یہاں ان کی بے حرمتی اور بے توقیری سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آگے ایک نہایت اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں اسے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اور اس کے بعد پھر آگے جانوروں کی حرمت کا بیان آتا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قرہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا، دوسرے تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ پہلے معنی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جوئے وغیرہ میں ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے تیر ہوتے تھے جس میں سے کسی کو کچھ مل جاتا اور کوئی محروم رہ جاتا۔ دوسرے معنی کی روح سے کہا گیا ہے کہ ازلام سے مراد تیر ہیں جن سے وہ کسی کام کا آغاز کرتے وقت فال لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر قسم کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر وضو اور غسل کے احکامات کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی دعوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ کل ہم نے اس کی کافی ڈیٹیل پڑھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اس رویے کو بیان کر رہے ہیں جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں پر تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت پر یقین کیا، اور وہاں جانے سے صاف انکار کرتے رہے۔ تیسرے ربع کا پھر آغاز ہوتا ہے۔ تیسرے ربع کا جو مین ٹاپک ہے وہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس سے ہمیں ایک لیسن ملتا ہے، وہ یہ
کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، پھر ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہی ان کی دنیا کی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ الٹیمیٹ سکسیس اور فلاح اور کامیابی کے 3 طریقے بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو، یعنی ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے، اس کی راہ میں جہاد کرو یعنی جد و جہد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ پھر چوری کی سزا بیان کریں اللہ تعالیٰ کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہوں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ پھر پارہ نمبر 6 کے آخری ربع میں اللہ تعالیٰ مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کی صفات بیان کریں، جو کہ 4 نمایاں صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اس کا محبوب ہونا، اہل ایمان کے نرم اور کفار پر سخت ہونا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہوگی۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے۔ معاشرے میں جن برائیوں کا چلن عام ہو جائے ان کے خلاف نیکی پر قائم رہنا اور اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنا اس صفت کے بغیر ممکن ہی نہیں، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی اور معاشرتی خرابیوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں، لیکن ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر ایک ہمت نہیں پاتے، نتیجتاً وہ ان برائیوں کی دلدل سے نکل نہیں پاتے، اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں، حق و باطل سے بچنے کی توفیق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو یہ مذکورہ صفات حاصل ہو جائیں تو یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے۔ پھر آگے پیغمبر کو مخاطب کر کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہ کی۔ اب یہی حکم ہمیں بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم تک کوئی حدیث کوئی نیکی کی بات پہنچتی ہے تو ہم وہ دوسرے لوگ جو ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں، ہم ان تک پہنچا دیں۔ ایون یہ جو آڈیو ہم سن رہے ہیں یہ بھی اگر ہم تک کسی کے تھرو پہنچی ہے تو اس کے لیے صدقہ جاری ہے، اور ہم اگر کسی کو پہنچائیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاری ہوگی۔ اور یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم اگر کر کے بھول جاتے ہیں یا بھول جائیں گے، فراموش کر دیں گے، تو قیامت والے دن جس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اس وقت یہی نیکیاں ملٹی پلائی ہو کر ہمارے سامنے آئیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ دین سے گمراہی اور بھٹکنے کی 2 مین ریزنز بتا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہت سو کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، یعنی اتباع حق میں حق سے تجاوز نہ کرو، اور جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اس میں مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز مت کرو، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے پڑھا اس کے بارے میں۔ اور اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو الہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں ہے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ الحمدللہ رب العالمین۔